بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام انسائڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ سوشل میڈیا کا بہت پہلے ہی کنٹرول کر لینا چاہیے تھا۔ ایسے ممالک جہاں پہ ایجوکیشن صحیح طرح سے نہ دی جاتی اور لٹریسی ریٹ بہت کم ہو، وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کنٹرول حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے تھا۔ 2018 میں بہت سے قوانین ایسا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا تھا، طوفان بدتمیزی تھا، اس میں کچھ حد تک تو ساتھ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت تھی جس پہ خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اس کی خاص وجہ یہ بھی تھی کہ 2018 میں جس طرح سے گورنمنٹ آئی ہے اور جو ایک یوتھ کی ہمیں پاور نظر آئی، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نظر آئی، لیکن ہوتے ہوتے وہ سوشل میڈیا ہی تھا جس میں پی ٹی آئی نے جو کچھ نہیں بھی کیا اس کی بھی سزا سوشل میڈیا کے تھرو اس کو بھگتنی پڑی ہے۔ اس وقت اگر سوشل میڈیا کمپینز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ جتنے بھی یوزرز ہیں ان کے رویے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر سب سے زیادہ ہے۔ اب اس میں حقیقت کتنی ہے، میدان میں کیا ہوگا، الیکشن والے دن کیا ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اس وقت جو نئی ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی ہے وہ ہونا بھی چاہیے تھا، بہرحال اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی چیز نہ ہو۔ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف جو سوشل میڈیا کمپینز چلائی جا رہی ہیں اس کے خلاف جے آئی ٹی بھی بن چکی ہے۔ اب جے آئی ٹی بنی ہے، وہ کیا کرے گی؟ جو لوگ اس اعلیٰ عدلیہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اب یہ لفظ کہنا کہ کمپین کا مطلب ہوتا ہے کہ منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ اگر منظم طریقے سے ہو رہا ہے تو رخ جاتا ہے اسی طرح سے پی ٹی آئی کی طرف، جس طرح سے پی ٹی آئی پہ بہت ساری چیزوں کا رخ ہے، اسی طرح سے پی ٹی آئی کی طرف بھی اس وقت اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی ہی اس کے پیچھے ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح پی ٹی آئی بہت سے موقف میں پہلے بھی اداروں پہ تنقید کے حوالے سے کہتی گئی کہ اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یقیناً اس دفعہ بھی ان کا یہی موقف ہوگا۔ دوسری طرف جو صورتحال ہے کہ لاہور میں پیپلز پارٹی اپنے طور سے کام ضرور کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں ہمیں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آصفہ بھٹو صاحبہ کراچی میں بھی کمپین چلا رہی ہیں۔ آصفہ بھٹو صاحبہ میدان میں ہمیں نظر آتی ہیں، الیکشن کمپین میں نظر آتی ہیں۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے بھی زور و شور سے الیکشن کمپینز کی تیاریاں کرنا شروع کر دی ہیں، جلسوں سے خطاب کرنا شروع کر دی ہیں۔ ایک طرف ایم کیو ایم اپنے پورے زور و شور سے میدان میں ہے، اور وہی بات ایم کیو ایم جو ہمیشہ کہتی ہے اس وقت کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہی کہتی ہے جناب ان کے بغیر تو کوئی بھی حکومت بن نہیں سکتے۔ ایک طرف یہ زوم کافی اچھا بھی ہے اور کچھ ایسا لگتا ہے کچھ سگنلز بھی ان کو مل گئے ہیں کہ واپس سے انہیں عوام کی ایک طرف پذیرائی مل جائے گی جیسا وہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو سگنلز ان کو ہمیشہ ملتے آئے ہیں، یہ صاف صاف اشارہ ہے کہ جناب ایم کیو ایم بھی کہیں ہمیں میدان میں نظر آئے گی۔ ہونے کیا چاہ رہا ہے، کچھ پی ٹی آئی کے خلاف اور مقدمات، الیکشن کمیشن کے خلاف جو توہین کا کیس ہے اس کی سماعت ملتوی کر دی گئی اور 24 تاریخ کو اس کا فیصلہ جو ہے سماعت کنٹینیو کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ایک کیس ہے عدت میں نکاح والا، وہ بھی اس پہ بھی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ دونوں فریق کا جو ان کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ کیسز کی سلسلہ جاری ہے، ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی میں بھی اختلافات کی خبریں ہیں۔ ہونے کے جا رہے تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے امیر معظم بٹ صاحب، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں امیر معظم بٹ صاحب کی طرف۔ سر، پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ امیر معظم بٹ صاحب، سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ کہ اب جو نشان ہے اس پہ تو بات کرنا اس وقت ایسا ہی ہو جائے گا کہ پھر سے لوگ کچھ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ کچھ آپ کے وکلا نے صحیح طرح سے کیس کی تیاری نہیں کی تھی، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غلط ہوا۔ لیکن ایک اور پہلو اس وقت جو ہمیں الیکشن میں نظر آ رہا ہے، آگے بات کرتے ہیں اس کی۔ آپ کی پارٹی میں کچھ اختلافات کی خبریں ہیں، کیا ہے یہ سلسلہ؟ دیکھیے، پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ پارٹی جو ہے نئے پیش ہونے والے حالات کا سامنا کرتے ہوئے الیکشن میں چلی گئی ہے، اور ہم یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ اس ملک میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ ہم ان سے پلینگ فیلڈ جو ہے وہ بہتر مانگ رہے تھے، یکساں مانگ رہے تھے، لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہے تھے، اور ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ الیکشن کسی صورت ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ سو ہم اس ملک میں جمہوریت کو ریوائیو کرنے کے لیے اپنا کردار تو ادا کر چکے، باقی رہا پولیٹیکل پروسیس تو ٹھیک ہے، ہمیں تو جو ہوا اور وہ ہم نے سہا بھی، اور جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ہم نے پولیٹیکلی ڈیل بھی کرنا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے چیلنجنگ بات ہے، اور ہم انشاءاللہ پریویل کریں گے ان موجودہ حالات میں۔ باقی جہاں تک آپ نے اختلافات کی بات کہی، تو بات یہ ہے کہ اختلافات ہماری صفوں میں بالکل نہیں ہیں، اور یہ ضرور ہے کہ آپ کو جو ہے ایکٹیویزم نظر آئے گا،
اور ایکٹیویزم بھی اس لیے کہ ظاہر ہے پارٹی پہ ایک آزمائش کا وقت ہے تو ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے. سو جو لوگ اپنے انداز سے کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہ اختلاف والی بات نہیں ہے. ہم نے ایک جانب نظم بھی برقرار رکھا ہوا ہے اور دوسری جانب ان چیزوں میں بھی بیلنس کریٹ کر رہے ہیں, بیلنس قائم کر رہے ہیں. تو ہم ان چیزوں سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ نمٹ رہے ہیں. یہ وہ حالات ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب ہم نے انہی حالات کو لے کے آگے بڑھنا ہے, سو بڑھ رہے ہیں. تو ایک بات سر آپ نے میرے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس تمام چیزوں کے پلانس موجود ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, اس طرح ہوگا تو اس طرح سے راستہ آگے بڑھایا جائے گا. ایک تحریک انصاف نظریاتی والا معاملہ تھا, وہ کھل کے سامنے آ گیا کہ انہوں نے بھی آخرکار پریس کانفرنس کر دی. اب یہ اگر معاملہ یہ بھی ایک طرف ہو گیا ہے, آگے کیا سلسلہ ہے؟ الگ الگ نشانات ہیں, وقت کم ہے, ٹھیک ہے سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے, لیکن ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر شخص کے بعد اینڈرائڈ فون ہے. کس طرح سے کریں گے معاملات کو حل؟ بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمارا جو کہ رسپانس ہے ہر حلقے میں, وہ عوام خود جو ہے نا وہ ان چیزوں کو ایشور کر رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. تو عوام جو ہے وہ گراس روٹ لیول پہ بھی خود لپک رہی ہے اور سرٹن کر رہی ہے کہ ہمارا مختلف کانسٹیٹوئنسیز میں ڈکلیئرڈ امیدواروں کا انتخابی نشان کیا ہوگا. سو انہوں نے اس کو ووٹ کرنا ہے. اور جہاں تک سوشل میڈیا کی ہے تو سوشل میڈیا پہ اب ہمارے لیے چیلنج کم ہو گیا ہے, اس لیے کہ اب ہم اسے بڑے ریفائنڈ طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ورکرز کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم نے اب یہی اسٹارٹ کرنا ہے کہ ہر جگہ پہ ہمارا امیدوار کون ہے. تو عوام بھی اس میں رسپونڈ کر رہی ہے اور ہم بھی جو ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں بیسٹ پاسبل مینرز میں. سو یہی میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہر چیز کے لیے ہم ہر ایونچولیٹی کے لیے تیار ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے بائیکاٹ کا اعلان تو نہیں کیا, ہم تو الیکشن میں اتر گئے. ہم نے کیمپین بھی چلانی شروع کر دی اپنے امیدواروں کے لیے. سو وی ور ریڈی فار دس ایونچولیٹی. اور یہ ہر چیز جو ہے وہ توقع کی جا سکتی تھی جس کی, وہ ہم نے کی اور اب ہم سامنا بھی کر رہے ہیں. تو یہی میرا سر ایک اور جو معاملہ ہے اس وقت توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں, اور لطیف کھوسہ صاحب کے اور چیف جسٹس صاحب کے درمیان کل بھی ہمیں اختلافات کچھ تلخ کلامی سے نظر آئی, اور آج بھی ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے جو چیف جسٹس صاحب نے جو کامنٹ دیے اس کے الفاظ کچھ یہ ہوئے کہ لطیف کھوسہ صاحب سے وہ کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کے الزامات لگاتے ہیں, ایک طرف آپ عدلیہ پہ اعتبار نہیں کرتے اور دوسری طرف جو ہے وہ ریلیف بھی مانگتے ہیں. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بات ہوئی ہے, ایک وکیل کی حیثیت سے ابھی پارٹی ہیڈ اتار کے اگر ہم بات کریں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ کیا یہ تلخ کلامی کسی فیصلے پہ اثر انداز ہوتی ہے, یا لطیف کھوسہ صاحب کا رویہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے باہر آ کے کورٹ کے باہر, ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا ہوتا, وہ جس طرح سے بیانات دے رہے ہوتے ہیں؟ قانون یہ ہے کہ آپ جس رسپانس کی توقع, آپ جیسا برتاؤ کریں گے اسی طریقے کا آپ کو رسپانس ملے گا. یہ قانون ہے. اس قانون کے تحت یہ ہے کہ توازن بہت ضروری ہے. سو ایک چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ آپ نے دیکھا ہوگا بینچز کی نسبت سے, تو اب آپ نے دیکھا اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحب نے ریزائن بھی کر دیا. اس سے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کوشچنز جو ہے پوچھنے کی نسبت بینچ میں بھی توازن قائم نہیں تھا. تو یہ ایسی جو انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے کورٹ کی, وہ ایسی ہے کہ جس میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب دیکھیں یہ 3 رکنی بینچ نے ہمارے کیس کا فیصلہ کر کے اور وہ جو ہے بیٹ ہم سے لے لیا. لیکن آپ یہ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں فل بینچ تھا, تو فل بینچ کو فالو کیا جاتا ہے نا. تو یہاں پہ 3 رکنی بینچ نے فیصلہ کر دیا اور بے نظیر محترمہ کے کیس میں قرار دیا تھا کہ یہ جو اٹ از لائک لائف ان اے پارٹی, اور یہ ایک شناخت ہوتی ہے عوام کے لیے اور عوام کی اونرشپ ہوتی ہے اس میں. آپ عوام سے یہ نشان نہیں چھین سکتے. سو یہ اصول وہاں پہ بے نظیر محترمہ کے کیس میں طے ہو چکا ہوا تھا, وہ فل بینچ تھا. تو یہاں پہ 3 رکنی بینچ آ گیا. تو یہ اس پورے کیس میں عوام الناس نہیں تھی.
عوام کے نقطۂ نظر سے اس کیس کا جائزہ نہیں لیا گیا کہ موسٹ پاپولر پارٹی جب ڈپرائیو ہو جائے گی ایونچولی تو وہ ووٹر جو ہے اس پہ کیا اثرات پڑیں گے اور اس کے نتیجے سر یہ قانون میں ہے یہ بات جو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نہیں جانتی اس چیز کو کہ کیا یہ قانون میں ہے کہ وہ پارٹی جو پاپولر ہو اس کو ریلیف دیا جائے ایسا کچھ؟ جی بالکل، وہ پاپولر پارٹی کی نسبت سے میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دورانیے میں بھی سمبل جو ہے وہ لے لیا گیا تھا، اور سمبل پہ جو ہے وہ ایسی سچویشن بن گئی تھی، اور وہ کیس پھر سپریم کورٹ گیا اور وہ اس کیس میں عدالت نے قرار دیا کہ اٹ از لائک لائف ان دی باڈی آف پیپل. تو مطلب لوگ جو ہے اسے اون کرتے ہیں، وہ اس کے درمیان شناخت ہوتی ہے، اور وہ اب دیکھیں نا جو لوگ بلے کو جانتے ہیں وہ اب کس سے پوچھیں گے کہ ہمارا بلہ کدھر گیا. تو اب یہ ہے کہ وہ سمبل ہی شناخت ہوتی ہے پارٹی کی. تو آپ نے وہ شناخت جب جس سے چھین لی تو اٹ از لائک یو ہیو ٹیکن لائف فرام ہر. تو یہ بے نظیر محترمہ کے کیس میں ابھی میرے پاس وہ ایگزیکٹ ریفرنس تو مجھے یاد نہیں، میں آپ کو اگلے پروگرام میں کبھی موقع ملے گا کوٹ کروں گا. 2002 کی بات آپ کر رہے ہیں اس وقت؟ ہاں وہ محترمہ کا کیس تھا. یس تو وہ اس کا ہاں تو وہ پھر جو ہے اس میں یہ اصول طے ہوا تھا. اب مجھے بتائیے اس پورے کیس میں عوام کے نقطۂ نظر سے کیا ایک سوال ہوا کہ چلیں سمبل لے لیا، اب اس کے اثرات عوام پہ کیا ہوں گے، عوام کیسے شناخت کرے گی اپنی پارٹی کی اور اپنے پارٹی کے ورکرز کی. تو اس کوسچن کو وہاں پہ ایگزامن نہیں کیا گیا. تو جب نہیں کیا گیا تو عوام جو ہے نا وہ ڈپرائیو ہو گئی ہے. تو اب ہم نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے آئین اور قانون کے مطابق کہ اس کو ہم کس طریقے سے ایڈریس کریں گے. اچھا بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کر رہے ہیں اور ذہن میں سوالات بھی ابھرتے جا رہے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ آگے تک ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پہ جو چیز آپ نے کہی اس میں اگر میں کہوں کہ ایک باریک سی لائن اس بات کی بھی آتی ہے کہ آپ گروپنگ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی کوئی گروپنگ ہم جیسے دیکھتے آئے تھے 2018 میں بھی ہم نے کچھ چیزوں میں دیکھی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بار کونسل میں ان چیزوں میں فیصلوں میں گروپنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ابھی بھی ہے، جس کی وجہ سے استعفے سامنے آئے؟ دیکھیے سب سے بڑی بات یاد رکھیے وہ معاشرہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے جہاں پہ سوالات اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. سو ہم اپنی سوسائٹی کو اس صورت پہ دیکھتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ سوالات لوگوں نے پوچھنے شروع کر دیے. تو جس جگہ پہ ظاہر ہے جو ہوگا، انسٹیٹیوشن ہوگا، باڈی ہوگی، تحریک ہوگی، نظم ہوگا، وہاں پہ کوشچنز تو شروع ہو گئے ہیں. جہاں پہ کوشچنز ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جمہوری دنیا میں حقیقی جمہوریت حاصل کرنے کے لیے آپ کو ان منزلوں کو طے کرنا پڑتا ہے. تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. اب اس فیصلے کے بھی اثرات ہونے ہیں. آپ نے دیکھیں ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے پوری ایک مہم چلائی تھی اور قانون لائے تھے ہارس ٹریڈنگ کے لیے. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے جو آزاد امیدوار جیت جائیں گے تو پھر قانون یہ ہے کہ معینہ دنوں میں انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی ہارس ٹریڈنگ کا بازار کھلے گا وہاں پہ. تو جب یہاں پہ جس معاشرے میں پھر آپ کو یاد ہے ہمارے ملک میں سب سے معروف کتاب جو سیاسی دنیا میں ہوئی تھی یہ ہوئی تھی بازار حسن سے پارلیمنٹ تک. پھر ایک بین الاقوامی ادارے نے پاکستان کی پارلیمنٹ کی قیمت بھی ڈکلیئر کی تھی کہ اتنی قیمت ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی، لوگوں کو خریدا جا سکتا ہے. پھر اس طریقے سے دیگر کیس میں بھی کچھ کتابیں بھی آئیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان منزلوں سے گزرنا ہے نا تو اب پولیٹیکل ریزسٹنس تو اپنی جگہ پہ ہونی ہے، وہ تو چلے گی، اور کوشچنز بھی اٹھیں گے. فلور کراسنگ یا دوسری پارٹی کو جوائن کرنا اور وہ ایک سلسلہ بھی جو ہے وہ تو موسٹ ایکسپیکٹڈ ہے. تو ہم ان تمام چیزوں سے انکار نہیں کر سکتے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے گروپوں کی بات کی، اس بار کونسلز میں بھی کوشچنز اٹھیں گے، ایسوسیشنز میں بھی کوشچنز اٹھیں گے، عدالتوں میں بھی کوشچنز اٹھائے جائیں گے، چوک اور چوراہے میں بھی کوشچنز کو لایا جائے گا، بازار ایسوسیشنز میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوں گی، ہر گھر میں ہوگی. آپ نے یوتھ کی میجورٹی کا ذکر کیا ہے تو یوتھ جو ہے وہ ان کوشچنز کو ایڈریس کرتی رہے گی، وہ بات کرے گی ان پہ. تو ہمیں جمہوری سفر میں تو اس چیز کو اچھے ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو سر آپ نے جو بٹوین دا لائن کہنا چاہا وہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ اس کو کورٹ کا معاملہ ہے تو اس کو آپ بہت کھل کے بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہم سمجھ گئے کہ جو آپ کہنا چاہ رہے تھے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی شکریہ. کیسی ہیں
جی الحمدللہ سر یہاں پہ جو ایک پولیٹیکل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ویکیوم سامنے آ رہا ہے، اور اگر پی ٹی آئی سے اس کا نشان لے لیا گیا ہے تو اس کا ووٹر کیا اب بھی اس کے ساتھ رہے گا، یا کوئی کنفیوژن ہو سکتی ہے؟ کچھ لوگوں کی رائے کے مطابق 5 سے 7% نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اس کا ووٹر اس کے ساتھ ہے، تو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچے گا. کیا تجزیہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ تحریک انصاف کو نقصان کتنا بھی پہنچے، جمہوری عمل کو نقصان پہنچا ہے، اور یہ پرسپشن ابھی سے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگلے انتخابات شفاف نہیں ہوں گے. ویسے پارٹی کو جو گزشتہ 10 سال پہلے کرتے اقتدار تھی، اسے ٹیکنیکل وجہ کی بنیاد پر اس کے نشان سے محروم کر دیا گیا، تو وہ تو کروڑوں ووٹرز کو آپ نے محروم کر دیا. تو یہ پرسپشن ابھی سے ڈیولپ ہو گیا ہے، تو اس میں کتنے بھی فیصد لوگ حصہ لیں عمران خان کے حامی، مگر یہ الیکشن کے اوپر یہ داغ لگ گیا ہے، اور یہ داغ آسانی سے نہیں جائے گا، اور یہ بہت واضح ہے. ہلو ہلو ٹھیک ہے سر، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی، میں سن رہا ہوں آپ کو. ہاں ہلو جی سر آگے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابی عمل پہ جو ہے پورا سوال اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ہے کہ 2018 میں بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان الیکشنز پہ بھی سوال اٹھا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ متنازع الیکشنز پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے ہیں، اس دفعہ کے الیکشن کچھ زیادہ متنازع ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی یا اور بہت ساری جماعتوں کو مکمل طور پہ اس کے ووٹر اس کا باہر نکلتا ہے اور اس کو مکمل حق دیا جاتا ہے، تو پھر یہ سوال ریز نہیں ہوتا کہ یہ الیکشنز فیئر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، 2018 کے انتخابات میں آر ٹی ایف کو بند کیا گیا تھا. یہ ایک دھبا تھا عمران خان سے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ معاملہ اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں لے گئی تھی، اور پارلیمان میں مجھے یاد پڑتا ہے کمیٹی بنائی تھی، صدر عارف الوی اس کمیٹی میں شامل تھے، مگر عمران خان کی جماعت کے رہنماؤں نے جان بوجھ کے اس کی انکوائری نہیں کرائی، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان کو یہ داغ لگ گیا، اور آج تک یہ داغ ہے کہ وہ الیکشن رک ہوئے تھے، اور یہی داغ جو ہے اس الیکشن پہ لگ گیا. اور یہ ہمیشہ لگا ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس سے اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب ایک انتخابی عمل سے پہلے سے یعنی انگلیاں اٹھنے لگے، تو پھر اس کے نتیجے میں جو بھی پارٹی جیت کے آتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ بلیک میل ہوتی ہے. تو یہی اب بھی لگ رہا ہے کہ کمزور نظام کی طرف جا رہا ہے معاملہ، اور جو بھی جماعتیں آئیں گی وہ بہت کمزور ہوں گی، اور ان کے اختیارات پہلی جماعتوں سے جو اختیار میں آئی تھی اور کچھ زیادہ کم ہوں. سر ہمارے ساتھ ہی رہیے، یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر معظم بٹ صاحب. امیر معظم بٹ صاحب، ایک اور سوال جو ٹیکنیکلی یہاں پہ عوام سمجھنا چاہتی ہے اس بات کو کہ کیا پی ٹی آئی کی حیثیت اب بھی برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی؟ کیونکہ آگے اگر آپ کے آزاد امیدوار پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں حکومت بننے کے لیے کیا واقعی پی ٹی آئی کا نام استعمال کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو جو لوگ جنہوں نے فارمز جمع کرائے تھے انہوں نے اپنی نسبت پاکستان تحریک انصاف ہی سے بتائی تھی، تو ان کے فارمز تو اسی نام سے جمع ہوئے ہیں. تو چونکہ وہ نشان چھن گیا تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ ہو گئی اس نشان کے بغیر، اس سمبل جو ہے انہیں اپنے اپنے کانسٹیٹوئنسیز کے مطابق دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ نتائج کی صورت میں پھر آگے کے فیصلوں کا اعلان بھی تو اس وقت ہی کیا جائے گا، لیکن یہ جان لیجئے کہ الیکشنز میں ہمارے جو امیدوار ہیں انہوں نے اپنی وابستگی پاکستان تحریک انصاف ہی سے بتائی تھی، اور یہ ایک حقیقت ہے. لیکن صرف جو گورنمنٹ آپ کی فرض کریں کہ آپ کا یہ آگے جو سلسلہ ہے، جس طرح سے آپ پر امید بھی ہیں اور ہمیں آپ کا ووٹر بھی نظر آ رہا ہے باہر، تو اگر آپ کے آزاد امیدوار جیت کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو اس صورت میں گورنمنٹ جو بنے گی وہ ہم کس کی گورنمنٹ کہیں گے؟ کیا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی، آزاد امیدواروں کی گورنمنٹ ہوگی؟ کیونکہ اس وقت جو فیصلہ آیا ہے اور جو الیکشن کمیشن کا جو آپ پہ الزام ہے، اس صورت میں تو پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے. کیا پی ٹی آئی کی حیثیت ختم ہو گئی ہے؟ پی ٹی آئی ختم نہیں ہوئی، سمبل ان سے لیا گیا ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا کہ جیتنے کے بعد بھی جو ہے
ان کی شناخت پی ٹی آئی ہی رہے گی. اور یقیناً دیکھیں امکانات کو خارج از امکان نہیں رکھا جا سکتا نا. اس وقت کو اگر آپ کنسیو کریں تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ایشو یہ بنے گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ یکجا ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں کسی پارٹی کو جوائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو اسی پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑا ہے. کیونکہ یاد رکھیں وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی سے آئیں گے نا, تو ان حالات میں انہیں پتہ ہوگا کہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے جو ووٹرز ہیں ان کے عزائم کیا ہیں, تو وہ ان کو بھی دیکھنا ہوگا. تو وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے ہم نے سمبل کے بغیر الیکشن لڑا ہے نا, لیکن ہم ہیں تو پی ٹی آئی, تو پی ٹی آئی کے طور پہ ہم موجود ہیں, لہٰذا یہی ہمارا اسٹیٹس ہے, ہم حکومت بنائیں گے. تو مطلب یہ کہ وی ہیو کلیئر کٹ لیگل پوزیشن کہ ہم پی ٹی آئی جو ہے اسی کے حیثیت سے اپنی شناخت الیکشن کے نتائج کی صورت میں کروائیں گے اور اپنے آئینی حق کو طلب کریں گے انشاءاللہ اکارڈنگلی. ٹھیک ہے جناب. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب کے طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب, پہلے آپ کی آواز کچھ کلیئر نہیں آ رہی تھی, اس کو تھوڑا اور واضح طریقے سے دوسرا کوشچن کی طرف ہم جاتے ہیں. اس وقت شہباز شریف صاحب ایک نجی ٹیلی ویژن پہ انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بڑے پرسکون ہیں. پہلے تو ظاہر سی بات ہے جو راستے ان کے لیے کھولے گئے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے. وہ پہلے والی تمام باتوں کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کے خلاف یا چیئرمین سابق جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کے خلاف تو ہم نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے خود اپنے ساتھ سب کچھ کیا ہے. اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کا بھی ذکر کرتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اپنا چھوٹا بھائی بھی کہتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ اس وقت اختلافات ضرور ہیں, آگے گورنمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوں. تو کیا پھر سے وہ 16 ماہ والی گورنمنٹ والا سلسلہ آپ کو آگے نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیے بالکل یہ شہباز شریف صاحب کی بات بھی وہی ہے, اور میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب نے بھی وہی بات کی تھی کچھ دیر پہلے کہ جس طرح کا پرسیپشن بن گیا ہے اس میں سیاسی جماعتیں کمزور ہو گئی ہیں, اور جس طرح بٹی ہوئی ہیں اور سب سے بڑی جماعت کو جس طرح بے دخل کیا گیا ہے سیاسی میدان سے, اس کا نقصان جمہوری نظام کو ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں کم ووٹوں سے لوگ منتخب ہوں گے اور ایک مخلوط حکومت بنے گی. اور مخلوط حکومت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ کی جنبش پہ ہوتا ہے. تو اس پہ تو سبھی متفق ہیں کہ آئندہ سویلینز کے لیے اسپیس اور کم ہوگی اور ایک کمزور حکومت ہوگی جو مسائل. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب, آپ نے پہلے بھی بڑی پریڈکشنز کی ہیں اور وہ کافی کامیاب بھی ہو گئی ہیں, آپ کی کالمز میں ہی پڑھتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے والا جو سلسلہ ہے وہ بھی خدا نخواستہ 2-2.5 سال کا ہی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے 2 سال کا ہو یا 3 سال کا, یہ تو حالات و واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس ملک کی سیاست کے بارے میں بین الاقوامی سیاست بھی تبدیل ہو جاتی ہے, تو اس کے اثرات ہمارے یہاں سیاست پہ پڑتے ہیں. مگر یہ ہے کہ مخلوط حکومت بہت کمزور ہوتی ہے ہمارے یہاں, اور مخلوط حکومت کوئی ادارہ جاتی کام نہیں کر پاتی, تو اسی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی نظر آ رہی ہیں. جب سے سیاسی جماعتیں اپنی مخالف سیاسی جماعت کے میدان سے نکالے جانے پہ خوشی کا اظہار کرے, تو اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے لیے میدان کو گڑھے کھود رہی ہیں اپنے لیے. تو یہ ماضی میں بھی یہ ہوا تھا اور اب بھی یہ ہوا ہے, اور سیاستدان اس سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو آپ لفظ محکمہ زراعت استعمال کرتے ہیں اکثر اپنی تحریروں میں بھی, ہمیشہ آپ نے اس چیز کی مخالفت کی, جمہوری عمل کے آپ نے ساتھ دیا, لیکن اس وقت جو ہم تمام سلسلوں میں دیکھتے آئے ایک اور فیکٹر ہے وہ سمپتی کا ہے. پہلے بھی جب 2018 کی گورنمنٹ تھی تب بھی آپ نے کہا تھا کہ یہ عمل جو ہے یہ تکلیف دہ اور آگے یہ ٹھیک نہیں چلنے والے, جس کے ہمیں نتائج ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ پی ٹی آئی کی طرف بات کریں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اور طرف سے بھی چیزیں ان کو پیچھے کرنے کے لیے لائی گئی ہیں جو ہمیں صاف نظر آ رہی ہیں, ڈھکے چھپے لفظوں میں اگر بات کی جائے تو. لیکن اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سمپتی والا فیکٹر ہے جس کو بہت ساری جماعتیں استعمال کرتی آئی ہیں, 2018 میں بھی ہم نے دیکھا ہے, اس وقت کیا ایک پارٹی کو پیچھے کرنے کے بجائے وہ سمپتی والا فیکٹر سامنے لا کے مزید ووٹر کو سامنے لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ اس طرح کے تو کئی مفروضے ہو سکتے ہیں, اور ان میں سے کچھ مفروضے صحیح بھی ہو سکتے ہیں. کچھ مسلم لیگ کے جو خیر خواہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے عمران خان کی شخصیت بنائی جا رہی ہے. یہ سب مفروضات چلتے رہتے ہیں, ان کی کبھی تصدیق ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ سیاسی عمل میں جو سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا.
ہم میں سے میں تو کبھی بھی تحریک انصاف کا حامی نہیں رہا، نہ میں ان کی فلسفی سے اتفاق کرتا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ جب بھی کسی کو میدان سے زبردستی باہر پھینکا گیا تو اس کے منفی نتائج نکلے. یہ اب بھی یہی ہو رہا ہے. وہ سارے لوگ جو جسٹس فائدیسا کے خلاف ریفرنس تھا اس میں وہ ان کی بھرپور حمایت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے خلاف ریفرنس عمران خان کی گورنمنٹ نے غلط بھیجا، اور بالکل غلط بھیجا تھا. ان میں سے آج بہت سارے مایوس ہیں، وکیل اس میں مایوس ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی معاملات نہیں چلنے چاہیے، نظام چلنا چاہیے. اور لوگوں کو مولوی تمیز الدین کیس یاد آ گیا ہے جس نے اس ملک میں بگاڑ کا آغاز کیا تھا. تو یہ منفی صورتحال کی طرف جا رہی ہے، مثبت صورتحال کی طرف نہیں. ٹھیک ہے سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. امیر معظم بٹ صاحب کی طرف چلتے ہیں. امیر معظم بٹ صاحب بانی پی ٹی آئی پہ کیس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت توہین الیکشن کمیشن والا معاملہ ہے جس کو 24 جنوری میں تک ملتوی کر دیا گیا اس کی سماعت کو. کیا دیکھتے ہیں اگر یہی کیسز کا سلسلہ چلتا رہا تو بانی پی ٹی آئی کیا باہر آنے کی امید ہے کہ اس طرح سے آ سکیں گے باہر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو انگ تھا وہ انقلابی انگ تھا نا، اس کا انہوں نے جو الفاظ کہے قیمت بھی ادا کرنی ہے، وہ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کارپیٹڈ سچویشن جو ہے وہ میاں صاحبان کے لیے پیدا کی گئی. دیکھیے ہم ان جزویات میں جتنا بھی الجھتے چلے جائیں وہ الجھتے چلے جائیں گے، لیکن ہم خوب جانتے ہیں کہ دیکھیے شروع سے بات تھی کہ بدلہ لینا ہے، وہ انہوں نے لے لیا. وہ یہ کہ ہماری پارٹی کو انہوں نے ریزہ کرنا ہے، تو ہماری لیڈرشپ کے گھر پہ چھاپے بھی مارے، انہیں ایبیوز بھی کیا، انہیں مقدمات میں بھی الجھایا. الجھانے والا کون ہے؟ وہ طاقتور کون ہے، طبقہ کون ہے جو کہ ایسا سب کچھ کرنے کی صورت رکھتا ہے یا قدرت رکھتا ہے؟ تو دیکھیے ہم تو فیس کر رہے ہیں. اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم جمہوریت کو مانتے ہیں، ہم 2/3 اکثریت لے کر آئے ہیں، اب آپ دیکھیے نا کس طریقے سے وہ آ کے ساز باز کر کے اپنے لیے حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں. جمہوریت کی راہ تو ہموار نہیں کر رہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے. تو وہ کسی وقت ہمارے نوابزادہ نصر اللہ خان نے اعظم کا شعر سنایا تھا بلوچستان کی اسمبلی ٹوٹنے پہ کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرو ہو. ایک بات یاد رکھیے، سارے ادارے عوام کے سامنے جواب دہ بن چکے ہیں. عوام کی عدالت کو آئین اور قانون کے مطابق خود کو منظم کرنا ہے. لیکن سر یہاں پہ ایک اور کوشچن بھی ریز ہوتا ہے کہ ہم پچھلے اتوار میں ہی دیکھتے آئے ہیں کہ اداروں پہ بات ہوتی ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کی بات ہو، چاہے وہ فوج کی بات ہو، چاہے وہ عدلیہ کی بات ہو. ہم مسلم لیگ نون نے کھلے عام تنقید کی ہے، جلسوں میں بھی تنقید کی ہے، مریم نواز کی تنقید ہم سن چکے ہیں، نواز شریف صاحب کی تنقید ہم سن چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا کورٹ کی طرف سے نوٹس نہیں آیا ان کو کہ کیوں کیا گیا ہے. آپ وہ آیا تھا، وہ کنٹمپٹ کا کیس چلا تھا میاں صاحب پہ، پھر آ کے میاں صاحب عدالت میں بھی پیش ہوئے تھے، معذرت کا اظہار بھی کیا تھا. ان کے علاوہ بھی کئی لوگ تھے. یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، دیکھیں چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے فوج ہو، چاہے دوسرے ادارے، یہ ہمارے ادارے ہیں. اب ہم اسے آئین کی تہوں کے نیچے لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپریٹو بجے گورننس ٹھیک ہو جائے. یقینی طور پہ یہ ایسا کرنے میں ذمہ داری بنتی ہے سیاسی جماعتوں کی. دیکھیں آج اگر سیاسی جماعتیں یہ اعلان کر دے کہ نہیں، دیکھیں سب کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے، دوسری جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. آج وہ ایک ریزولوشن پاس کر لیں، آپس میں اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، آپ اسے صحیح اسٹریم لائن کریں، لیول پلینگ فیلڈ دیں. آج اگر سیاسی لوگ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے خیال میں کوئی بھی مسئلہ باقی رہتا ہے جمہوریت کے لیے؟ لیکن کیا سیاسی لوگ اکٹھے ہوں گے جمہوریت کے لیے؟ پہلے تو نہیں ہوئے. بھٹو کو تو پھانسی پہ لگا دیا، یہ عمران خان کو زندان میں ڈال دیا، بے نظیر کو شہید کروا دیا، لیاقت علی خان کو لیاقت باغ میں قتل کروا دیا. دیکھیے وہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ادھر بیٹھ کے دبئی میں معاہدہ کرتے ہیں، میثاق کرتے ہیں. یعنی ہم نے میثاق مدینہ سنا تھا، یہ انہوں نے میثاق جمہوریت دیا اور پہلی ہی سیڑھی پہ آ کے کہا یہ صحیفہ قرآن تو نہیں ہے، اور اپنی حکومت بنا لی ملی بھگت کے ساتھ. تو دیکھیں قصور نہ اداروں کا ہے
نہ ان شخصیات کا جو اداروں میں بیٹھے ہیں، قصور ہے سیاسی جماعتوں کا۔ جماعتوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ اگر انہوں نے جمہوریت چاہنی ہے تو انہیں آپس میں اکٹھ کرنا ہوگا، وہ تو کر نہیں رہے، وہ تو حکومت حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی لوگ جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ در حقیقت عمران خان کے ووٹر کو کیچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے اس ملک کو اس اندوناک سچویشن میں اداروں نے نہیں ڈالا، سیاستدانوں نے ڈالا ہے۔ سر یہ بڑے انٹرسٹنگ کوشچن ہے، کیونکہ ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب اس پہ گفتگو بھی کرتے رہے ہیں، ان کا تجزیہ میں چاہوں گی اس حوالے سے لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اگر باقی تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز جائیں اداروں کے پاس اور کہیں کہ جناب ہمارا معاملہ ہے، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دے دیں اور مسئلوں کو حل کر لیا جائے، تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ اندرونی طور پہ معاملات بہت سارے ہمیں حل ہوتے ہوئے پہلے بھی کچھ چیزیں نظر آئی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جس طرح سے تاریخ رہی ہے، جس طرح سے ہم سیاست کرتے ہیں، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ادارے پیچھے ہٹ جائیں اور یہ کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے تمام لوگ یکجا ہو چکے ہیں، اب باقی عوام کو ووٹ کا حق بھی دیا جائے، کسی کی فیور بھی نہ کی جائے اور لیول پلینگ فیلڈ بھی مل جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے یہ ایسا ہوا ہے 1980 میں، اس کا کریڈٹ بیگم نصرت بھٹو کو جاتا ہے کہ جب وہ اپنی شوہر کی پھانسی کے بعد عدت گزار کے آئی تو وہ ان سیاستدانوں کے گھروں پہ گئی جو ان کے شوہر کی سزائے موت کا مطالبہ کر رہے تھے، اور ان سے کہا کہ ہمیں MRD بنانی چاہیے۔ وہ ولی خان کے گھر گئی، وہ نصر اللہ خان کے گھر گئی، وہ ولی خان کے گھر گئی، وہ میر غوث بخش بنجو کے گھر گئی۔ تو کیونکہ جب وہ ان لوگوں کے پاس گئی تو پھر ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ واقعی جو ہوا وہ تو برا ہوا، ہمیں کسی اتحاد میں آنا چاہیے۔ یوں ایک بڑا اتحاد بنا MRD کے نام سے، جس نے ایک بڑی موومنٹ چلائی۔ یہ ذمہ داری اب عمران خان کی ہے کہ وہ سیکھیں تاریخ سے اور اپنے رویے کو سیاستدانوں کے لیے نرم کریں اور سیاسی اتحاد کی بات کریں، اور ایک وسیع تر اتحاد کی جس کی بنیادی نقطہ پارلیمنٹ کی بالادستی اور ریاست کے اوپر۔ تو جب تک وہ اس نقطے پہ خود اور ان کی جماعت کے لوگ نہیں آئیں گے اور ایک وسیع تر اتحاد بنانے کی بات نہیں کریں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ امیر معظم بٹ صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی پارٹی سے آگے اتحاد کی ضرورت پڑے گی؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ایکسپیکٹڈ تھا، بہت پہلے میں اپنے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ جب جہانگیر ترین صاحب کا کیس فائنل بھی نہیں ہوا تھا تب بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ استحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کرے گی، جس کی کچھ مثالیں آج بھی ہمیں 2 سیٹس پہ ہمیں پنجاب میں نظر آ گئی ہیں۔ آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کا کسی بڑی جماعت سے اتحاد ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون تو خیر ایک طرف ہے، کیا پیپلز پارٹی سے آپ کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ میں اگر جماعتی سطح پہ کہوں، جیسے ابھی میرے دوست نے 1980 کا تذکرہ کر دیا، انیشیٹو لینا پڑے گا نا۔ اس وقت یہ انیشیٹو جو ہے ان جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت جو ہے وہ انیشیٹو لے اور ڈائیلاگ کے لیے قدم بڑھائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فضائیں تو قائم ہو سکتی ہے نا اس طرح کے عمل کی۔ رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا کسی امکان کو، لیکن کوئی آ کے بات تو کرے اور کوئی آرگومنٹ جو ہے وہ تو سامنے کوئی بندہ ہے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان جیسی شخصیات نہیں رہی نا، پیر پگارا صاحب جیسی شخصیات نہیں رہی، یہ لوگ ہوا کرتے تھے تو پھر ڈائیلاگ ہوا کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کے والد صاحب جو تھے اپنے فضل الرحمان صاحب کے، وہ تھے، یعنی اپنے ادوار میں ان لوگوں نے ڈائیلاگ انیشیٹ کیے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ قداور سیاستدان حقیقی جو ہے وہ فیلڈ میں رہے نہیں ہیں، اور خاص طور پہ بلاول جو باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے آئے ہیں کہ بھئی یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو انیشیٹو پارٹی کی طرف سے آنا چاہیے کہ ایسی فضا بنے۔ لیکن پہلے تو یہ فیصلہ ضروری ہے نا کہ سیاستدان اس بات پہ اکٹھے ہو کہ لیول پلینگ فیلڈ کے بغیر الیکشن فیئر ہو ہی نہیں سکتے آنےسٹ، تو لہٰذا پہلے اس چیز کے لیے اکٹھ ضروری ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں مل کے اس چیز کا فیصلہ کر لیں اور ڈائیلاگ کے عمل کو شروع کریں۔ ابھی ہم تو زندان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ پہل انہوں نے کرنی ہے اپنی ذمہ داری۔ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، یعنی ایک پورا سلسلہ ہے ایسی شخصیات کا جنہوں نے جان دی ہے نا اس آنگن میں آ کے پاکستان کے۔ تو بات یہ ہے کہ لینا چاہیے ان لوگوں سے وزڈم لینی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اس فضا کے لیے۔ لیکن پہلے جو کام کرنا پڑے گا وہ یہ کرنا پڑے گا کہ انہیں اعلان کرنا پڑے گا کہ جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مہیا کیے جائے۔
تو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان امیر اگر معظم بٹ اکٹھے ہونا- صاحب ساتھ ہی رہے گا. شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ڈیموکریسی کے لیے کروشل ہو گئی ہیں کہ کرنا ضروری ہیں. اگر نہیں آپ نے اس وقت کی تو پھر اداروں پہ نہ آپ قصوروار ٹھہرائیں اداروں کو. کچھ سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے, کچھ جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے. اگر پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں, وہ اپنی بھی گورنمنٹ کو اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو انیشیٹو لیں اور آگے آ کے بات کریں کہ کس طرح سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. بہت شارٹ سا بریک ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور میری سیاست کا ایک بدترین چہرہ یہ بھی ہے کہ ہم ذاتیات کو بیچ میں لے کے آتے ہیں اور ذاتی زندگیوں کو بھی اچھالتے ہیں. ذاتی زندگی کہاں کہاں پاکستان میں ہم نے کہاں کہاں کس طرح سے اچھلتی ہوئی دیکھی اور کس طرح سے اس کو استعمال کیا گیا ہے. ڈاکٹر توصیف احمد خان صاحب, بہت سے ایسے واقعات ہیں جس پہ شرم بھی آتی ہے کہ کیوں ہم ذاتیات کو اتنا آگے لے کے آتے ہیں, کسی کی پرسنل زندگیوں کو اچھالا جاتا ہے. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے, یہ بہت ہی زیادہ بری بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی ذاتی زندگی پہ مقدمہ بنانا, ان کی شادی, ان کی بیوی کی پرانی طلاق کے معاملے کو فوجداری مقدمہ بنانا بہت زیادہ افسوسناک بات ہے اور یہ بہت بری روایت ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, بھٹو خاندان کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا ہے. اور مجھے تو فاطمہ جناح کے بارے میں بھی ایوب خان نے اسی طرح کی مہم چلائی تھی. اور 50 کی دہائی میں کچھ لوگوں نے رانا لیاقت علی خان وزیر اعظم کی اہلیہ تھی لیاقت علی خان کی, ان کی اسی طرح کردار کشی کی تھی. تو یہ بالکل منفی بات ہے اور سیاستدانوں کو روکنا چاہیے کہ اس طرح کسی سیاستدان کو اس کی زندگی کے کسی معاملے کی بنیاد پر سیاست سے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے نتیجے میں مزید صورتحال خراب ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سر, ذاتی طور پہ یہ جو کیس اس وقت ہے اور فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی اتنا عمل دخل ہے اس بات کا کہ اتنا زیادہ اس کو اچھالا جائے, اتنی ہائپ دی جائے؟ کیا کسی شخص کی ذاتی زندگی کو سامنے, جیسے آپ نے پہلے جواب دے دیا, لیکن خاص طور پر اس وقت اس نوعیت پہ ٹائمنگ کا خیال کرتے ہوئے اس معاملے کو سامنے لانا, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, یہ محض اس لیے ہے کہ کسی ایک سیاسی شخصیت کو سیاست سے نکال دیا جائے, اس کے لیے اس کے ذاتی زندگی کے معاملات کو فوجداری مقدمے کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ قابل مذمت ہے. اور اس سے پہلے ان کی بیٹی کے معاملے کو بھی اچھالا گیا تھا. تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے موجود دنیا میں. اور یہ ہتھ کنڈے جو ماضی میں بھی استعمال ہوئے ہیں ان کے منفی نتائج نکلے اور اب بھی یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اس لیے سارے سلسلے کو بند ہونا چاہیے. سیاسی طریقے سے سیاستدانوں کو شکست دینے کے طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے, وہی دیر پا اور مضبوط طریقہ ہے. باقی یہ طریقے جو ہے ان کے منفی اثرات برآمد. جب ہم پڑھتے ہیں کمیونیکیشن کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہے اس کی ذاتی زندگی, کسی کی ذاتی زندگی پہ کسی کی مداخلت نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی لیڈر ہے, کوئی رہنما ہے جو یا حکومت کر رہا ہے یا بہت سے کسی خاص عہدے پہ ہے, اس کی ذاتی زندگی کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کیا ایسا ہے؟ دیکھیے, اگر وہ ایسی زندگی جس سے ریاستی معاملات پہ خلل پڑ رہا ہو, جس سے کوئی کرپشن کا معاملہ آ رہا ہو, تو وہ تو ضرور ڈسکشن میں آتا ہے. مگر یہ کہ جو بالکل ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں وہ ڈسکشن میں نہیں آتے اور اس کی بنیاد پر فوجداری مقدمات نہیں بنتے. ہاں, یہ تو ہوتا ہے کہ ان کی خبریں چھپتی ہے, ان پہ کوئی تنقید ہوتی ہے, اس پر رائے بنتی ہے, فوجداری مقدمات نہیں بنتے. تو یہ اور زیادہ بری صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ. توصیف احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر معظم بٹ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم عائد ہو چکا ہے عدت میں نکاح کے حوالے سے. کچھ تفصیلات جاننا چاہیں گے اس حوالے سے, کیا ہے آگے صورتحال؟ دیکھیے, جہاں پہ تو فرد جرم عائد ہو جاتا ہے نا, تو وہاں پہ اس کے بعد تو ظاہر شہادت پہ آنا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ پروسیس چلے گا. تو قانون کا طریق تو یہی ہے کہ شہادتیں پیش کرے گی پروسیکیوشن, پھر اس کے بعد ڈیفنس آئے گا, پھر اس کے بعد فیصلہ آئے گا. تو یہ تو قانون کی جو ترتیب ہے اس کے مطابق تو یہ فیصلے ہوں گے. لیکن میں آپ سے ایک بات کروں, دیکھیے, ذاتی زندگی کو بنیاد بنا کے اور ایک شخصیت کو زج کرنے کی جو کوشش ہے نا, یہ گراوٹ ہے, انتہائی گراوٹ ہے جس کا مظاہرہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک نیتی پہ مبنی اقدامات نہیں ہیں جن کا شکار ہمیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کو. لیکن جیسے میرے دوست نے بتایا کہ یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے اور ہم جو ہے ہر چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں, سامنا کر رہے ہیں, اس کا بھی سامنا کریں گے اور انشاءاللہ نکلیں گے اس آزمائش سے.
اس لیے کہ بہرحال دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے. اگر ہم نے اس ملک میں جمہوریت لانی ہے تو ہمیں اس تمام تر قربانی سے اور اس تمام تر سامنا گزرنا ہوگا. ہمارا بھی احتساب ہوگا نا, ہمارا احتساب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے یہ کر لیں احتساب, لیکن ہمیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک کام کرنے والے ایک لیڈر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, اور اس کا اثر جو ہے وہ ہماری آئندہ جنریشن پہ پڑنا ہے, موجودہ جنریشن پہ تو پڑے گا ہی پڑے گا. ایک بات اور میں عرض کروں, وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے سیکھا ہے اور اس نے سہا ہے پہلے لوگوں کی طرح جو لیڈر تھے. اس ملک نے کتنے لیڈر پیدا کیے. اس ملک میں بھٹو لیڈر تھا, عوام سے اٹھا تھا اور آ کے اس نے اپنی جگہ بنائی تھی. عمران خان ہے وہ کہ بھٹو کی پالیسی سے وہ کرتے تھے, اختلاف رکھتے تھے, لیکن کھلے عام کہا کہ وہ لیڈر تھا. دیکھیں اس ملک کو بدلنا ہے جمہوریت کے لیے. اس ملک میں یا تو صحیح معنوں میں جمہوریت نافذ ہوگی یا پھر ادارے یہاں پہ حکومت کریں گے. معاملہ اور اختلاف ان دو باتوں کا ہے. سیاسی جماعتوں میں اگر سربراہی کرنے والے لوگ قداور ہوں گے تو وہ آپس میں اکٹھ کا مظاہرہ کریں گے, قوم کے لیے سوچیں گے. جو لوگ سودے باز ہوں گے وہ اداروں کے ساتھ مل کے یا خیر خواہوں کے ساتھ یا سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اور لوٹ مار کریں گے, اس ملک کی دولت کو باہر لے جائیں گے, اپنی اثاثوں میں اضافے کریں گے اور غلام بنائیں گے اس ملک کو. اس ملک کی عوام کو تو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے نا. اب یہ کبھی ہوا ہے کہ آپ بانڈ دے کر گئے اور آپ کو واپس آ کے عدالت آپ کو بایو میٹرک بھی آپ کو ایئرپورٹ پہ کر رہی ہے, ضمانتیں بھی آپ کو ادھر دے رہی ہے, ہر طرح کے ریلیف آپ کو مہیا کیے. انصاف والے معاشرے میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے نا, اور یہ کیا جا رہا ہے. تو یہ جب کیا جا رہا ہے تو ایکسپوز بھی تو ہو رہا ہے نا. عوام, آپ ہو گئے, صحافی ہو گئے, عوام ہو گیا, اس ملک کا بچہ وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا, اپنے آپ کو مجبور ضرور پاتا ہے. جب قومیں اپنے آپ کو مجبور سمجھتی ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا چاہتی ہیں تو پروسیس سے گزریں گی. تو ظاہر ہے ہم گزر رہے ہیں اور گزریں گے. ایک بات اور بتاؤ, اس ملک کا مستقبل حقیقی جمہوریت میں پنہا ہے, سوورینٹی پہ ہے, حقیقی آزادی میں ہے. وہ کب ہوگا؟ جب سیاستدان آنیسٹ ہوں گے, جب وہ اس ملک کے لیے سوچیں گے, اس ملک کو بنانے کے لیے سوچیں گے. انہوں نے تو مقروض کر کے رکھ دیا نا جنریشنز کو. آپ یہ دیکھیں اس ملک میں آپ کو پل بنتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن ہمارے آنے والے موجودہ اور آئندہ کے بچوں کے سر پہ انہوں نے قرضے بنائے ہوئے ہیں. اس ملک کے مستقبل کو تاریخ کیا ہے ان سیاستدانوں کی پالیسیز نے. چلے اگر سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسیز نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک کی پالیسی بنانے والے دوسرے لوگ ہیں جن کو ان نے سبمٹ کیا ہے. تو کسی کو تو اپنے اوپر ذمہ داری لینی ہوگی نا. عمران خان نے ایک کام تو ضرور کر دیا, ہر ادارے کو عوام کے سامنے کھول کے بیان کر دیا, جواب دہ بنا دیا ہے. اب عوام کی بھی تو ظاہر ہے اس کے تھاٹس ہوتا ہے, ایک عمل ہوتا ہے, گزرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں اس آزمائش میں آج عمران خان کے ساتھ. بہت شکریہ امیر موزم بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسئلہ یہ ہے کہ بار بار ہم اداروں کی بات کرتے ہیں, ادارے میں عدلیہ تو آتی ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک خاص طور پہ ذکر جو ہوتا ہے جس کا منہ زبان سے بات نہیں کرتے, وہ بات زبان کھولنا نہیں چاہتے, لب نہیں کھولنا چاہتے, وہ فوج ہے. ہم فوج کو ہی کہتے ہیں جی فوج آگے آ رہی ہے اور فوج جو معاملات میں دخل اندازی کر رہی ہے. اتنا ذرا سوچ لیا کیجئے, اس فوج کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ملک کے معاملات میں اس طرح سے سیاست میں جائے, لیکن یہ سیاستدان ہی ہیں جو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کے معاملات میں آئیں اور معاملات میں بات کریں. ملک کو تباہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا. ہمارا ملک کی جغرافیائی جو حیثیت ہے اس میں خود بھی اگر آپ میپ دیکھ لیں, بہت سے لوگ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں, وہ ذرا میپ اٹھا کے ہی صرف دیکھ لیں اور پاکستان کا محلی وقوع ہی دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بارڈرز میں ہم کن صورتحال سے گھرے ہوئے ہیں. یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے اب تک ہم بہت سے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں. اگر سیاستدان خود طریقے سے ملک چلائیں اور اس سوچ لیں اور متحد ہو جائیں, یہ بات بہت اچھی کی اس وقت میرے مہمان دوست نے کہ اگر سیاستدان مل کے یہ بات کریں کہ ہمیں سب کو لیول پلینگ فیلڈ ہو اور فیئر الیکشنز ہو تاکہ پاکستان میں مستحکم ہو, تو کیا ضرورت ہے کسی ادارے کو بیچ میں آنے کی. دعا وہی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے, میرے ملک پہ وہ حکمران آئیں جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.